مقبوضہ جموں کشمیر کے باسیوں کو مختلف ہیلے بہانوں سے دبوچنا اور انہیں اپنے بنیادی حق سے محروم کرنا مودی سرکار کا وتیرہ بن چکا ہے۔ حال ہی میں اس نسل پرست سرکار نے کرکٹ کے ورلڈ کپ فائنل میں بھارت کے خلاف آسٹریلیا کی جیت کا جشن منانا کشمیری طلبہ کے لیے جرم قرار دیا ہے اور اس سلسلے میں کشمیر یونیورسٹی کے 7 طلبہ کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ ان طلبہ کو نئے بے رحمانہ قانون UAPA کے تحت حراست میں لیا گیا ہے، جس کے تحت نچلی عدالتوں سے ضمانت کا ملنا انتہائی دشوار ہوتا ہے۔ مقبوضہ علاقے کی معروف سیاستدان محبوبہ مفتی نے اپنی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر میں جیتنے والی ٹیم کی خوشی کو بھی جرم بنا دیا گیا ہے۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ جب کشمیریوں نے بھارت کے ساتھ ہونے والے کرکٹ میچ میں بھارت کے بجائے مخالف ٹیم کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ ایسا بار بار ہوتا رہا ہے، لیکن یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ بھارتی حکمرانوں نے اس نفرت کے اظہار کو بھی قابل تعزیر بنا دیا ہے۔ دراصل 5 اگست 2019 کے بعد سے کشمیریوں کے خلاف بھارت کا ظالمانہ رویہ انتہائی سخت ہو چکا ہے اور کشمیریوں کو محض اپنے بھارت مخالف جذبات کے اظہار پر بھی کڑی سے کڑی سزا دی جا رہی ہے۔ ایک طرف جمہوریت کے دعوے ہیں، جبکہ دوسری طرف کشمیر میں جمہور کے تنقیدی آوازوں کو بھی بندوق کے بل پر خاموش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کشمیر یونیورسٹی کے طلبہ کی گرفتاریاں کشمیریوں کے خلاف مودی سرکار کی انتقامی پالیسی کو صاف طور پر ظاہر کر رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی بھارتی کرکٹ ٹیم کی شکست پر خوشی منانے کے الزام میں کشمیری طلبہ کو بھارتی یونیورسٹی سے جبراً بے دخل کر دیا گیا۔ مودی سرکار پر یہ واضح ہونا چاہیے کہ اس طرح کے ظالمانہ حربوں سے کشمیریوں کے دلوں میں بھارت کے خلاف مزید نفرت پیدا ہو رہی ہے اور اس طرح کے غیر انسانی ہتھ کنڈوں سے کشمیریوں کی فکری حریت کو کبھی کچلا نہیں جا سکتا۔ در حقیقت مقبوضہ جموں کشمیر میں مودی سرکار کے یہ کشمیر و انسانیت دشمن اقدامات کشمیر میں تحریک آزادی کو مزید تقویت فراہم کرنے کا باعث بن رہے ہیں۔ مودی سرکار کو اس متنازع علاقے میں کشمیریوں کو دبانے کے بجائے زمینی حقائق کا ادراک کر لینا چاہیے کہ ظلم و بربریت کے ان اوچے ہتھ کنڈوں سے کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو کبھی دبایا نہیں جا سکتا۔